اللہ الرحمن الرحیم. سماع الشرطہ یعنی کہ فلک جلاد کہہ لیں یا فلک فوج کہہ لیں، فوج بھی ٹھیک ہے. شرطہ تو ویسے پولیس کو کہتے ہیں. فلک محافظ جو محافظ ہوتا ہے وہ اس کا وہ شرطہ سے زیادہ ویسے بہتر ہے. پولیس ہوتی ہے نا، امن کی محافظ ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہاں پر مراد وہ ہے کہ جو بندہ جو نا وہ اس کو یعنی ایک روک امپلیمنٹ جو کروا رہا ہوتا ہے نا قانون کو، وہ ظاہر بات سزا دیتا ہے نا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو شرطہ بھی وہ امپلیمنٹ کرواتا ہے نا، تو اس سینس میں ہے. تو کہتے ہیں جی پھر اس نے میرے لیے فلک جلاد کھولا یعنی کہ سماج شرطہ کھولا اور مجھ سے بولا، یعنی کہ وہ توفیق کی بات ہو رہی ہے کہ جو جس توفیق کے ساتھ شیخ یہ سارا سفر کر رہے ہیں. میں نے اس کا فلک کھولا جسے علم میں وسعت ملی. تو اب علم میں جو وسعت ملی ہے یہ اشارہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف ہی ہے، کیونکہ انہی کا فلک کھولا ہے. اور علم کی جو وسعت ہے نا، یہاں پر تو شیخ نے اتنی نہیں بتائی، لیکن فتوحات میں یا دیگر مقامات پہ جو ہے نا وہ شیخ نے کچھ تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ہے. اور خاص طور پہ وہ ادھر تو خیر بالکل ہی مختصر صحیح ہے نا، لیکن وہ بعد میں چلے دیکھتے ہیں اگر وہ بیچ میں آ گئی. کہتے ہیں جی سو جب مجھ پر اس کا در کھلا تو دربان نے اعتراض اٹھایا. یعنی کہ وہ وہی شروع میں کہ جی آ کے اعتراض اٹھانے سے مراد یہی ہے نا کہ بھائی کس طرح ہو کون ہو، کدھر آئے ہو، کیا مقصد ہے. اعتراض کا مطلب یہ ہے. اس کے محافظ میرے پاس آئے اور میری آنکھوں سے اس کا حجاب اٹھا. بولے حجاب اٹھا یعنی کہ وہ پہلے دروازے کے پار تھے، اب کھول کے باہر آئے. ہاں بھائی کون، دسو کدھر جانا نے. بولے کس نے دستک دی اور کون ہے جو اتنی راہ کاٹ کر یہاں پہنچا. میں نے کہا جی مہمان ہے جو صاحب منزل کے حکم پر آیا ہے، جس کے پاس اس سفر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. کیونکہ یہ پانچواں آسمان بھی انہوں نے جانا ہی تھا، مطلب وہ جب پہلے کرتے آ رہے ہیں تو یہ مجبوری تھی کہ یہ ملاقات انہوں نے کرنی تھی. یہ نہیں ہو سکتا تھا پانچواں چھوڑ کے چھٹے پہ چلے جاتے. تو اس سینس میں کہا کہ وہ ترتیب میں، لہٰذا یہ ہلاکت خیز راہ کاٹی اور فضا کو چیر کر یہاں پہنچا. اب وہ تمہارے سامنے حاضر ہے، یعنی کہ میں. سکون ہے جو صاحب منزل کو اس کی آمد کا بتائے، میری آمد کا. اگر اجلت نہ ہوتی اور فوری ملاقات کی ضرورت نہ ہوتی، اگر ہنگامی حالت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ آفاق کاٹ کر یہاں تک نہ آتا. تو وہ اجلت سے مراد یہی ہے کہ شیخ کا سفر تو چونکہ حق کی طرف وہ جاری و ساری ہے، تو بیچ میں جتنے بھی مقامات آ رہے ہیں تو شیخ اس کو سب کو مطلب اس کو وہ طے کرتے جا رہے ہیں. سفر میں وہ ساری چیزیں تو آتی ہیں، ساری چیزیں حاصل کرتے جا رہے ہیں. ہاں منازل تو آتی ہیں، اس منزل میں کچھ نہ کچھ بندہ سیکھتا ہے، کچھ لیتا ہے، کچھ حاصل کرتا ہے، اس کے بعد پھر آگے جاتا ہے. تو کہتے ہیں جی صاحب الشرطہ الاحمر، شرطۃ الاحمر، کہ ایک سرخ فوجی. صاحب سے مراد یہی ہے کہ وہ فوجی سے مطلب کسی ایک منصب پہ تھا. صاحب تو اس کو کہتے ہیں عام فوجی نہیں تھا، وہ ایک کوئی جو بھی اس کا رینک تھا. سرخ فوجی اسی وجہ سے اس کو ایک رینک دیا نا، سرخ اس لیے کہا ہے. نہیں سرخ تو یہ اس کی وجہ سے ہے نا کیونکہ مریخ سرخ ہے نا. سارے چیزیں سرخ سے مراد ہے کہ سرخ جو نہیں ہے رنگ دو، ایک خون کی علامت ہوتا ہے اور ایک پیشن کی علامت ہوتا ہے. ریڈ ٹیپ بھی ہوتی ہے نا. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے مطلب؟ کہ مطلب سینئر افسر. اچھا سینئر، ہاں یہ بھی آپ نے صحیح بتایا. نہیں ویسے ہی بات ہے، جتنی سرخی اوپر کی طرف جاتی ہے نا تو وہ اتنی شدت بڑھتی جاتی ہے نا اس میں. کہ جو سرخی ہے وہ کسی منصب کی طرف اشارہ ہے. منصب کی طرف تو ہے ہی ہے کیونکہ وہ خود کہہ دیا نا صاحب ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ سرخی جرنلی فوج کی طرف اشارہ ہے، اور صرف فوج کی طرف نہیں، پیشن کی طرف بھی اشارہ ہے. محبت کو بھی سرخ رنگ میں استعمال کیا جاتا ہے. جلاد جو کہا ہے تو وہ پھر جلاد جو ہوتا ہے وہ اس کا آخری اینڈ سرخی بھی جا کے ختم ہوتا ہے. اور بولا مرحبا سیدنا الاکبر. تو سب سے پہلے تو اس نے نعرہ لگایا، پھر سلوٹ کیا. سیدنا الاکبر، سر، ہاں سر، یہ سر ہے نا. سیدنا سر کوئی مطلب اس سے ملتا جلتا لفظ ہے. ہاں اس کو یہی کہیں گے نا آپ اس دور میں جس طرح سے وہ ان کی وہ چلتا ہوگا. اور اکبر سے اشارہ یہ بھی ہے کہ اس بندے نے اپنے سے بڑا جانا ہے. تو اس لیے سر جو آج کل کہتے ہیں، سر اپنے سے بڑے کوئی کہتے ہیں نا، چھوٹے کو کوئی نہیں سر کہتا. یہ میری ذمہ داری ہے. یہ ساری بات ہے، ذمہ داری سے مراد وہی ہے کہ میں اس پہ اور میں اس معاملے پر مامور ہوں. یہی دروازہ کھولنے پہ، ویلکم کرنے، پروٹوکول ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے. آگے کہتے جی کیا نشانے پر لگنے والا تیر نیزہ جنگ کے لیے نہیں رکھا جاتا، اور کیا حکیم جالنوس کی کتابی بیماری سے بچاؤ کے لیے نہیں چھاپی جاتی. تو وہی بات ہے نا، اس نے بتایا کہ میری ذمہ داری ہے، بس میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. پھر وہ مجھے آپ کے پاس اندر لایا، مجھے آپ کے سامنے بٹھایا. جب آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرائے، بولے اللہ تجھے شاد و آباد رکھے. پھر اپنے وزیر سے کہا کہ میری طرف سے ان سے بات کرو، حکمت اور فصل خطاب سے میرا تعارف کرواؤ. تو وہ شیخ کو جو ہے نا وہ تعارف کروائیں گے جن سے ملاقات کے لیے گئے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کا. پس وزیر اپنے مقام بلند سے نیچے آیا اور اپنی قوت بیان سے یہ اشعار کہے. یہ خلیفہ
اچھا اس میں 26 نمبر کون سی آیت ہے قرآن مجید کی کہ انہوں نے خلیفہ کہا؟ ہاں اب دیکھیں نا آیت بھی ہے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اعراف کی 145 نمبر وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، یعنی کہ ان کو خلیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں بنایا. انہوں نے کہا کہ تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اصلاح کریں اور فساد والوں کے جو ہے نا ان کی راہ پہ نہ چلیں. تو سب سے پہلے ہی تعارف کروایا کہ جی حاذا الخلیفہ، کہ یہ خود خلیفہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. حاذا السید العلم، اور یہ آقا ہیں، سردار ہیں، اور ایک مطلب ان کا مرتبہ ہے. آگے کہ حاذا المقام و حاذا الرکن والحرم، کہ یہی وہ مقام ہے اور یہی رکن ہے اور یہی حرم ہے اس منصب کا، خلافت کا. اچھا یہ فلک جو نہیں ہے، یہ فلک ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کی پوری ریاست جو چلتی ہے نا وہ اس فلک سے چلتی ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی ریاستیں چلتی ہیں وہ حضرت یعنی کہ وہاں نہیں، حضرت ہارون تو اس منصب پہ تھے نا، وہ منصب جو نہیں ہے اس کی جو امداد زیادہ تر ہوتی ہے نا وہ اس فلک سے ہوتی ہے. فلک جلال سے ہوتی ہے. اس وجہ سے کہا کہ یہی اس فلک کا حرم بھی ہے، یہی رکن بھی ہے، اور یہی مقام ابراہیم سے مراد ہے. یعنی کہ جس طرح مقام ابراہیم ہے نا، تو اس فلک کا اس معاملے میں مقام جو نہیں ہے وہ یہی ہے، فلک ہے. آگے کہتے ہیں جی حاذ الیمین، اور یہی دایاں ہاتھ ہے. یمین کہتے ہیں اس کو، دائیں کو بالکل حجر اسود کو اللہ تعالیٰ کا یمین اس کو کہا جاتا ہے کعبہ کی سینس میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم اس کو چومتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا دایاں ہاتھ چومتے ہیں. جب ہم کعبہ میں جاتے ہیں نا تو کہا گیا حاذ الیمین، کہ اس منصب میں یہی فلک یمین ہے. ہاں جی نہیں اللہ کا ہاتھ پوچھوں نہیں، حقیقت تو نہیں ہے، وہ تو غریب. تھوڑا سا مائنڈ میں رکھے، بندہ یہ نہ سمجھے تو جا کے میں اللہ نے ہاتھ پکڑے سا چومی تھی، وہ بھی ذرا مائنڈ میں رکھنا چاہیے. تو یہ وہ اس کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں نا سارے جتنے استعارے ہیں سب حرم کے لے کر آئے ہیں. تو خلیفہ سے پھر سید، پھر مقام، پھر رکن، پھر حرم، پھر یمین یعنی کہ حجر اسود. قدیم تدت لبیعتہا، یعنی کہ یہ ہاتھ جو نہیں ہے آگے آیا ہے، اب کرو تم اس کی بیعت. اور کیا فیا ائمۃ ہدی اللہ فاستلموا، کہ اس کو چومو ہے، رائے خدا کے اماموں اس کو چومو. تو مراد یہی ہے کہ اس جو فلک تھا، حکومت کے جو معاملات ہیں اور یہ جو فوج کے معاملات ہیں ریاست کے، اس میں یہ اس کا مقام یہ ہے. تو وہ بتایا جا رہا ہے. آگے کہتے ہیں جی ایک مخلوق نے سرداری پائی اس منصب سے، خلافت سے، لیکن آپ کی سرداری اس وقت کھو گئی جب آنکھوں پر بچھڑا اور بت ظاہر ہوا. اب یہ 27 نمبر آیت پڑھتے ہیں نا، پھر زیادہ مزہ آئے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. وہ ہے کہ جی ادھر سامری تھا نا، سامری نے جی فَأَخْرَجَ لَهُمْ اِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ. تو اس نے جو ایک بچڑا بنایا اس کی اندر میں آواز بھی آتی تھی، اس نے کہا جی یہ تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی قوم نے آپ کی بات نہیں مانی، اس وجہ سے سرداری جو نہیں اس طرح سے ظاہر نہیں ہوئی. وہ کہتی تھی موسیٰ واپس آئیں گے تو پھر تو وہ حالانکہ ان کو بنا کے گئے تھے خلیفہ کی، جی انہی کی آپ نے اطاعت کرنی، ساری قوم کو کہہ کے بھی گئے تھے. بنا کے تھے. بات وہ ہے نا کہ وہاں سے پھر ان کے دل جو تھے وہ اپنے مال کی طرف بھی تھے نا، کیونکہ وہ مال لے کے اس نے جو بچڑا بنایا تھا، بچڑا ان کے سونے سے بنا تھا نا، لوگوں کے سونا دیا تھا، سونے سے اس نے بچڑا بنایا تھا. تو آواز جب اس میں سے آتی تھی تو دل کی وہ جو محبت تھی وہ بچڑے کی طرف تھی، مال لگا ہوا دل کی دھڑکن تھی، دل کی دھڑکن تھی نا، مال سارا ادھر لگا ہوا تھا. پھر موسیٰ کو کون دیکھے؟ موسیٰ نہیں، ہارون. ہارون کی بات کون مانے؟ وہ تو کہتے تھے اصل تو دیکھ ہوتے ہیں موسیٰ آتی تائیں سب کہانی تو نہیں ہے. اچھا جی کھو گی. آپ اپنی قوم کو اسی جانب بلاتے رہے، اسی جانب بلاتے رہے کہ یہ قوم بھی وہ مقام پائے جو موسیٰ نے پایا، لیکن وہ یہ نہ ٹھیک ہے. تو اسی جانب بلاتے رہے مطلب حق کی طرف بلاتے رہے. تو حق کی پہچان کر لیں یہ بھی کہ یہ بھی موسیٰ نے جس طرح حق کی پہچان کی، انہیں سمجھ میں آ گئی کہ بچڑا حق نہیں ہو سکتا. ان کو بھی اتنی سمجھ تو آئے نا کہ بچڑا نہیں ہو سکتا، اس طرح بلاتے رہے. بچڑا حق نہیں ہے، بلانا یہی ہے نا، لیکن وہ نہیں نہ سمجھ رہے. وما علموا، لیکن وہ نہ جان پائے. اگر کہتے ہیں وہ یہ نہ جان پائے کہ آنکھوں سے دیکھنا حق کو حرام ہے. وہ سمجھ رہے تھے بچڑا سا نظر آ رہا ہے، آگے تاک رہے ہیں، جو بول گیا، گلاں باتاں بھی چل رہی ہیں نال. تو وہ موسیٰ نے بھی ان کو بتایا تھا نا کہ میں نے کوئی طور پہ جا کے دیکھا، تو وہ تو اس طرح سے تو نہیں دیکھا. وہ ریلیٹ کرتے، اگر موسیٰ دیکھ سکتے ہیں وہ بندہ ہے، ایسی بھی تک سکتے ہیں. جو بولا تو اس کو ان کو اور پکا یقین ہو گیا، ان سے مال بھی لگا ہوا تھا، محبت بھی اس کے ساتھ تھی.
تو وہ ساری چیزیں مل کے تو وہ ان کو اس سمجھ لیں کہ وہ گمراہی کی طرف لے گئی. تو آگے ہے کہ جب بھی نظر بصیرت کسی شے کو دیکھتی ہے تو وہ شے معدوم ہوتی ہے. یعنی کہ نظر بصیرت دیکھتی ہی معدوم شے کو ہے, موجود شے کو نہیں دیکھتی. شے کو تو بصر دیکھتی ہے نا. ہاں, وہ تو بصر سے مطلب اس ظاہری آنکھ سے بندہ دیکھ رہا ہے کوئی موجود چیز. تو انہوں نے نا بصیرت کا اٹھا کے قیاس بصر پہ کر دیا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم حق یہ بچڑا ہی ہے, ہمیں تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ نہیں, حق کو نہیں دیدار نہیں کیا جا سکتا اس طرح. تو یہ انہوں نے تعارف کرایا. اچھا اس کے بعد پھر اگلا تعارف جو نہیں ہے وہ نثر میں ہے. حاض الخلیفہ العلی المتبع السنی, کہ یہ خلیفہ بڑا بلند خلیفہ, متبع کہ اس کی اتباع کی جائے, اور یہ بڑا اعلیٰ منصب والا. آگے کہتے ہیں جی اسے اس نے بے توقیری کا جام پلایا جو خود کبھی سائے کی طلب میں آیا. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو آپ کی داڑھی اور بالوں کو پکڑا نا قوم کے سامنے. تو اس کا ذکر شیخ نے فصوص الحکم میں بھی تفصیل سے کیا ہوا ہے. تو وہاں پر اور بھی کچھ باتیں کھولی ہیں, یہاں پر تو کچھ بھی نہیں کھولا نا. تو کہتے ہیں کہ جی اسے اس نے بے توقیری کا جام پلایا کہ اسی قوم کے سامنے, جس قوم پر ان کو خلیفہ بنا کے گئے تو ان کے سامنے ہی جو نہیں ہے ان کے سامنے داڑھی کے بال پکڑے, انہوں نے کہا وہی بے توقیری ہوئی نہیں, وہ بے توقیری کی طرف اشارہ ہے. تو کہتے ہیں کہ فناداہ بذات الرام, لیکن آپ نے انہیں ماں کے واسطے سے بلایا. یعنی کہ انہوں نے تو ماں کا واسطہ دیا تھا نا, اور اس کا وہ ہے 28 نمبر آیت میں بھی ذکر ہے. ہاں کہتے ہیں یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, کہ میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مجھے مت پکڑو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی, مجھے تو صرف یہ ڈر تھا کہ اگر میں ایسا کرتا تو بنی اسرائیل کے فرقے ہو جاتے, اور پھر تم مجھے آگے کہتے کہ تو نے تو میری جماعت ہی توڑ دی ہے. تو میں تو آپ کی جماعت کو یکجا رکھنے کے چکروں میں نے ان پہ بہت زیادہ سختی نہیں کی. لیکن جان گیا کہ آج اللہ کے حکم سے نجات کی کوئی راہ نہیں, ہاں مگر جس پر وہ رحم کرے. تو نجات کی راہ نہیں سے مراد وہی ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پھر ان کے ساتھ سختی کی تھی نا اس معاملے میں, نجات نہیں تھی نا, سختی کی, مطلب اس لحاظ سے ان پہ وہ نہیں کیا. آگے کہتے ہیں جی حق نے ان دونوں کے درمیان نور اور ضیاء والا معاملہ کیا. اچھا یہ جو نور اور ضیاء والا معاملہ ہے نا, تو اس کی بھی قرآن مجید میں جو آیت ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, کہ شمس جو ہے قرآن میں اس کو ضیاء قرار دیا گیا اس کی روشنی کو, اور جو چاند ہے اس کی روشنی کو نور قرار دیا گیا. یعنی کہ نور جو نہیں ہے وہ منعکس روشنی ہے, اور جو شمس کی اپنی ذاتی روشنی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذاتی تھی, اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے منشا سے جو ہے ان کو اپنی قوم میں خلیفہ بنایا. تو ان کی مثال نور والی ہے. چنانچہ یہ دونوں ہی خلفاء کی جماعت کے امام بنے. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ خلافت بھی دو طرح کی ہے, ایک اس کی کہ جس کی ذاتی ہے, اور دوسرا وہ کہ اگر کوئی آپ کو پناہ دے, عطا کر دے, تو آپ کو مطلب مقام مل سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مقام صرف اس کو ملے گا جس کی ذاتی ہے, لیکن آپ اس سے پھر اخذ کرتے ہیں, ڈائریکٹ آپ نہیں کرتے. پھر بیچ میں واسطہ آ گیا, حضرت موسیٰ بیچ میں آ گئے, حضرت ہارون بعد میں آئے. حضرت موسیٰ سے پھر وہ لے رہے ہیں, وہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہے نا, وہ آپ کے ڈائریکٹ خلیفہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اخذ کر رہے ہیں. کہتے ہیں پس وہ شخص کبھی ہلاک نہ ہوا جس نے اپنی قدر پہچانی, اور اس سورج کی کبھی تعریف نہ ہوئی جس نے اپنے چاند سے خود کو چھپایا. تو وہ شخص کبھی ہلاک نہ ہوا جس نے اپنی قدر پہچانی, یعنی کہ جب جس کو پتہ چل گیا کہ میرا مرتبہ کون سا ہے, کیا میں ڈائریکٹ والا ہوں یا میں کسی واسطے والا ہوں. تو حضرت ہارون نے بھی تو دیکھے نا, جب انہوں نے پکڑا تھا تو یہی کہا تھا نا کہ جی آپ مجھے کہتے کہ تو نے بنی اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے یا فرقے کر دیا, وَلَمْ تَرْكُبْ قَوْلِي, اور میری بات کا مان نہ رکھا یا میری بات کا دھیان نہ رکھا. چونکہ خلیفہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنایا نا, تو وہ ڈائریکٹ اللہ کے معاملے میں انہوں نے پھر وہ چھوڑ کے ان کی بات کو زیادہ فوکس کیا. سمجھ آ گئی نا بات, اس وجہ سے کہ خلیفہ تو انہوں نے بنایا, اللہ نے تو ڈائریکٹ نہیں بنایا اس طرح سے. جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے بنایا پہلے میں اس کی بات پہ فوکس کروں, کل کو میں اس کو تو جواب دے سکوں بھائی تیری بات کا میں نے پورا دھیان رکھا ہے, دوسری بات اگر گڑبڑ ہوگی تو اللہ کے ساتھ پھر تیرا معاملہ, میں تیری بات تو میں نے مانی ہے. فصوص الحکم میں سب سے بڑا چیپٹر جو نہیں حضرت موسیٰ کا ہے, اور یہ حضرت ہارون کا بھی ہوگا دوسرے نمبر پہ. اس میں انہوں نے کافی چیزیں وہ کھولی ہیں, اور وہاں سے جو نہیں ہمیں بڑی ایک خاص بات پتہ چلے گی کہ جو حکمت امامی اس کا نام رکھا ہے. امام کس کو کہتے ہیں؟ وہی خلیفہ, امام
پاور حکمران جس کو کہتے ہیں نا، فضول گوئی میں اس کا نام حکمت امامی رکھا ہے جناب. کیا ہے 345. چلے خود ہی کھل گیا، صفحہ کرنے ہی نہیں پڑا. اچھا جی، آپ دیکھیں نا کہ ابتدا بھی کہاں سے کر رہے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ وجود ہارون کا وجود حضرت رحمود سے ہے، رحمت. شیخ اس کی ابتدا اس سے کر رہی ہے، نام حکمت امامی ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اب ابتدا کس سے چیز سے ہو رہی ہے؟ رحمت سے ہو رہی ہے نا، کہ ہم نے موسیٰ پہ رحمت کی کہ ان کے بھائی کو ہی ان کے لیے نبی بنا دیا، جو ان کا نائب بھی تھے، ساتھ ہی تھے، معاملات چلا رہے تھے. کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ سے عمر میں بڑے تھے، موسیٰ نبوت میں ان سے بڑے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی نبوت جو نہیں ہے وہ حضرت رحمت سے ان کو عطا ہوئی ہے. کہتے ہیں اسی لیے جب انہوں نے وہ کیا تو پکڑے تو انہوں نے کہا کہ یا ابن امی، اے میری ماں جائے. رحمت کا اشارہ ہے، ماں رحمت کی طرف اشارہ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جی رحمت ماں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، باپ کی طرف کم ہوتی ہے. اچھا آگے بھی ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو اس کا بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہتے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان میں جو نہیں ہے وہ فرقہ کر دیا یا ان کو تفریق ڈال دی. تو اس کا کیا کہتے ہیں کہ جی اچھا اس کتاب میں نہیں بتایا، ایک اور کتاب میں بتایا. کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا تو انہوں نے تختیاں اٹھائی ہوئی تھی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی ہم نے ان تختیوں میں بنی اسرائیل کے لیے رحمت لکھ دی تھی. لیکن جب انہوں نے یہ آئے اور بچھڑے والا معاملہ دیکھا نا تو وہ غضبناک ہو گئے اور تختیاں ان کے ہاتھ سے گر گئی. قرآن مجید میں یہ آیت ہے. کہتے ہیں کہ جو تختیاں گری تو وہ رحمت ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. جب رحمت چھٹی تو بھائی کو جا کے پکڑا، اور پھر آگے آیا تھا کہ جب دوبارہ تختیاں دیکھیں تو ان پہ وہ معاملہ کھل گیا کہ یار یہ تو رحمت والا معاملہ تھا اور یہ میرے سے جو ہوئی میں نے کیا کر دیا. یہ سارا شیخ نے کسی اس جگہ پہ تو نہیں بتایا، کسی اور جگہ پہ بڑی تفصیل سے یہ بتایا. تو یہ سارا معاملہ دیکھیں کس طرح سے جڑا ہوا ہے، بالکل انٹر ریلیٹڈ ہے. اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی ادھر سے تو ادھر. وہ تو رسول بھی تھے اور نبی تھے. موسیٰ بھائی جو تھے خالی نبی تھے، وہ انہی کی ہی اس پہ تھے نا، بھائی نبی تھے اور ان کی رسالت میں ان کے خلیفہ تھے. کہتے ہیں جی وہ شخص کبھی ہلاک نہ ہوا جس نے اپنی قدر پہچانی، اور اس سورج کی کبھی تعریف نہ ہوئی جس نے چاند سے خود کو چھپایا. تو یہ جو ہلاک نہ ہوا یہ تو سمجھ میں آ گیا نا، یہ اپنی اوقات نہیں بھولی اس نے. ہاں اپنی قدر سے مراد یہی ہے نا کہ جتنا آپ کو مرتبہ ملا آپ اس کے مطابق چلیں، بس آپ اس سے اوپر نہیں ہیں. آپ ہوں سیکٹری تو ہاں سیکٹری ہوں تو آپ بنے جی میں وزیر اعظم ہوں تو وہ تو کام نہیں چلتا. اور کہتے ہیں کہ اس سورج کی بھی کبھی تعریف نہیں ہوئی کہ جس نے چاند کو روشنی نہ دی. حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے یہ نہیں. اس سے مراد یہی ہے نا کہ جب آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کسی کو تو پھر آپ کو اس کا تھوڑا کرنا پڑتا ہے نا. ہاں پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کے میری مرضی 100% تو نہیں ہوتا نا، 100% نہیں ہوتا، برداشت پھر لچک دکھانی پڑتی ہے نا کسی جگہ پہ، ابزارب کرنا پڑتا ہے. پھر وہ جو بھی کر رہا ہے آپ کے اسی میں کر رہا ہے آپ کی اس پہ کر رہا ہے، ہاں آپ کی پاور پہ کر رہا ہے، آپ کے نام پہ کر رہا ہے، تو آپ کو وہ اس کو اون کرنا پڑتا ہے. آن کرنا پڑتا ہے. تو یہ آگے کہتے ہیں بس یہ ختم ہو گیا. سالک کہتا ہے میں نے آپ سے یہ نکات لیے، آپ کے نور سے اخذ کیا، میرے حال کے مطابق میرا حجاب اٹھا. یعنی کہ مجھے اپنے اندر یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی کہ یہ جو معاملات ہیں دیکھیں نا ہر بندے کو اپنے حساب سے بھی سمجھ میں آتی ہیں، آپ کو اپنے میں آئی ہوں گی، ہمیں اپنے میں آئی ہوں گی. تو یہ شیخ نے کہا اور میں آگے کو چل دیا. تو یہاں سے جو مجھے حاصل کرنا تھا وہ شیخ نے حاصل کیا، اور جو ہم نے حاصل کرنا تھا تو وہ پھر اب ہم نے اس میں سے حاصل کیا اور سمجھ میں آیا. تو ابھی چھٹا آسمان پڑھتے ہیں جناب. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ آگے